فمن شہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے استقبال رمضان المبارک۔ اور استقبال رمضان یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے رمضان شریف آنے سے قبل رمضان کا استقبال فرمایا ہے، تو اس اعتبار سے جو استقبال کرتا ہے رمضان کا وہ نبی علیہ السلام کی سنت کا ثواب بھی پاتا ہے اور استقبال رمضان کا ثواب بھی پاتا ہے، کیونکہ مومن جو ہے وہ رمضان المبارک سے محبت کرتا ہے اور منافق جو ہے وہ رمضان المبارک سے چڑ کھاتا ہے۔ تو جس کو رمضان سے محبت ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ رمضان سے محبت جو ہے یہ مومن کی نشانی ہے کہ رمضان سے مومن تنگ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اگر پتہ چل جائے ایمان والوں کو کہ رمضان کیا ہے، حضور نے فرمایا اگر ایمان والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے، لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، تو فرمایا یہ تمنا کریں گے سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ یعنی پھر یہ نہ کہتے جی بس مہینہ ہے مکن والا، پھر کہتے سارا سال۔ تو اس لیے رمضان سے محبت یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ جیسے منافق علی سے پیار نہیں کرتا، علی سے مومن پیار کرتا ہے، تو رمضان جو ہے یہ بھی اس شان کا مالک ہے کہ یہ منافق کے لیے بھاری ہے، ایمان والے کے لیے یہ بڑا دل خوش کرتا ہے۔ تو حضور نے اس مہینے کا استقبال فرمایا، اس مہینے کا استقبال فرمایا۔ استقبال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شے کے آنے سے پہلے، شے کے آنے سے پہلے اس کے لیے اہتمام کرنا۔ جیسے حضور علیہ السلام جب روانہ ہوئے مکۃ المکرمہ سے تو ان دنوں میں یہ جدید سیٹلائٹ سسٹم تو نہیں ہوتا تھا، یہ موبائل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، اور اطلاع کا یہ جو ای میل کا ذریعہ ہے، فی میل کا ذریعہ اس وقت بھی تھا ای میل کا ذریعہ نہیں تھا، یعنی فی میل کے ذریعے جو اطلاع جلدی پہنچ جاتی وہ تھا، لیکن ای میل کا ذریعہ اس وقت نہیں تھا۔ تو اب جو جلدی اطلاع پہنچنے کا ذریعہ تھا وہ تو نہیں تھا، تو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جی مکے سے چل پڑے ہیں جی، مطلب کوئی پیغام بھیجتا، خط بھیج دیتا، یا کوئی قافلہ جا رہا ہوتا اس کو جی بھئی مکے سے بھئی چلیں یا اس دن چلیں گے، تو پھر وہی ہوتا کہ اس دن چلیں گے تو 3 دن کا راستہ ہے، تو اتنے بجے چلیں گے تو اتنے بجے پہنچیں گے، تو پھر وہ وہاں لوگ استقبال کے لیے موجود ہوتے تھے۔ تو یہ پتہ چلا تھا کہ حضور مکے سے چل پڑے ہیں، تو 3 دن بعد نہ روزانہ شام کے ٹائم نہ لوگ آ کر باہر کھڑے ہو جاتے اور لمبی لمبی لائنیں بنا لیتے کہ ہو سکتا ہے حضور آج آ جائیں، کیونکہ مکے سے تو روانگی ہو گئی تھی۔ تو 3 دن بعد یہ ہوا، یعنی تیسرے دن شام کو کھڑے ہوئے، پھر چوتھے دن کھڑے ہوئے، پھر 5ویں دن کھڑے ہوئے، تو جمعے کو حضور چلے تھے اور پھر جمعہ والے دن ہی حضور پہنچے، پیر کو حضور چلے تھے، پیر والے دن مکے سے روانہ ہوئے تھے، پھر پیر والے دن ہی حضور مدینہ شریف پہنچے۔ تو 3 دن کے بعد اگلے جو 4 دن ہے نا جی، یہ روز مدینہ شریف والے باہر نکل کے کھڑے ہو جائیں، بھئی ہو سکتا ہے آج آ جائیں، ہو سکتا ہے آج آ جائیں، یہ پتہ تھا کہ چل پڑیں۔ تو انتظار ایسا تھا کہ جس دن حضور آئے نا اس دن مدینہ شریف والوں کی عید تھی، عجب ہی منظر تھا، دونوں طرف لوگ لمبی لائنیں بنا کر کھڑے تھے۔ سواری کی جب دور سے اثرات نظر آئے نا، بھئی کوئی سواری آ رہی ہے، تو عجب خوشی کی کیفیت تھی۔ تو یہ ان کا استقبال نا مدینے والوں کو اللہ کو بڑا پسند آ گیا۔ آپ نے دیکھا پھر اللہ نے کتنی برکتیں مدینہ شریف کو عطا فرمائی، مدینہ شریف والے حضور سے پیار بڑا کرتے۔ تو استقبال کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شے کے آنے سے پہلے اس کا استقبال۔ اب جو ماہ رمضان ہے نا جی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر شعبان. وہ کہتے ہیں کہ شعبان کا آخر تھا. شعبان کا یہ کہہ لیں آپ 29 ہوگی شعبان کی یا 28 ہوگی کہ 28واں دن ہوگا, کیونکہ 29 کو ممکن ہے چاند نظر آ جائے تو 29 ہوگا, یا یہ اس طرح آخری دن تھا, آخر شعبان. کہنے والے حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں کہ حضور نے ہم سے خطاب کیا, ہم سارے بیٹھے اور حضور نے ہم سے خطاب کیا. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر شعبان. شعبان کے آخری دن میں حضور نے ہم سے خطاب کیا. اور حضور نے کیا کہا؟ اب حضور صحابہ کی ذہن سازی کس طرح کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم. حضور نے فرمایا ایک بہت عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. بڑا عظیم مہینہ. ابھی رمضان آیا نہیں ہے, ابھی رمضان شریف آیا, ابھی چاند نظر, گویا کہ رمضان سے پہلے آنے سے پہلے حضور استقبال کر رہے ہیں اور صحابہ کا ذہن بنا رہے ہیں اور ان کی تربیت حضور فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں حضور؟ کہ قد اظلکم شہر عظیم, ایک میرے صحابہ ایک بڑا عظیم مہینہ ہے, بڑا عظیم برکتوں عظمتوں والا مہینہ جو تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. اظلکم تم پر سایہ کرنے والا ہے, یعنی وہ تم پر چھانے والا ہے. یہ حضور کے الفاظ ہیں. کون سا مہینہ ہے؟ حضور نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدہ. یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے دنوں میں روزے جو ہے تم پر فرض کیے ہیں, اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. وقیامہ تطوعا. حضور نے فرمایا اور اس میں جو راتوں کا قیام ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے تطوع یعنی سنت بنا دیا ہے. اب یہ استقبال ہو رہا ہے رمضان کے آنے سے پہلے. صحابہ جمع ہیں اور حضور انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی کمر بستہ ہو جاؤ, تیاری کر لو, تیاری. ایک مہینہ ہے جو تم پر سایہ فکر ہونے والا ہے. اللہ نے اس کے دنوں کو تم پر فرض کیا ہے روزوں میں, روزوں کی صورت میں, اور رات کو تمہارے پر قیام. اب یہاں جو جملہ ہے نا, میں آپ کی خدمت میں حضور کے الفاظ سبحان اللہ. تھوڑا سا حافظ صاحب اس میں آپ تڑکا دیں ذرا, ہلکا سا ایکو کا, سادی آواز بالکل نہ ہو, جیسے ہلکا سا ہو جائے. ہاں تو ایکو کم یعنی ریپیٹ کم ہو, ویسے تھوڑا سا ذرا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ذرا حدیث کے لفظوں پر غور کریں گے. حضور نے فرمایا قد اظلکم شہر عظیم, تم پر ایک عظیم مہینہ. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مہینہ جو ہے حضور نے ارشاد فرمایا اور شہرن کو عظیم کہا. کس کو کہا؟ شہرن کو کیا کہا؟ عظیم کہا. اچھا آپ نے سنا ہوگا 24 گھنٹوں میں ایک ساعت ایسی ہوتی ہے, 24 گھنٹوں میں ایک, جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو گھنٹے کتنے ہوئے؟ گھنٹے کتنے ہوئے؟ اور ان 24 گھنٹوں میں وہ جو قبولیت والی ساعت ہے وہ کتنی ہے؟ یعنی وہ 1 سیکنڈ ہو سکتا ہے, 1 منٹ ہو سکتا ہے. گھنٹے کتنے؟ اور وہ ساعت جو ہے وہ 1 ہے. اب اس میں سے پتہ نہیں وہ ان 24 گھنٹوں میں سے کس گھنٹے میں آتی ہے. اچھا پھر ہر گھنٹے میں منٹ کتنے؟ 60. اب ہر گھنٹے میں جو 60 منٹ ہیں, پتہ نہیں ان 60 منٹوں میں سے وہ کون سا منٹ ہے. پھر ہر منٹ میں سیکنڈ کتنے؟ بولے کتنے؟ اب پتہ نہیں ان منٹ میں جو 60 سیکنڈ ہیں ان میں سے کون سا. آپ سمجھے میری بات؟ یعنی 24 گھنٹوں میں سے ایک ساعت ایسی ہے جس میں جو دعا مانگی جائے وہ. اب 24 گھنٹوں میں سے پہلے تو 24 گھنٹے, پتہ نہیں ان میں سے کون سا گھنٹہ ہو. پھر گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے میں 60 منٹ, پتہ نہیں اس 60 میں سے کون سا منٹ ہو. پھر منٹ میں 60 سیکنڈ, پتہ نہیں سیکنڈ میں کون سا. ایسا ہی ہے جی. اور آگے چلیں, یہ تو ڈھونڈنا پڑے گا, لیکن ایک روایت ہے وہ اس میں ڈھونڈنا نہیں پڑتا. اس میں فرمایا کہ
جمعہ کے بعد ایک ساتھ ہے، جمعہ میں ایک ساتھ ہے ایسی جمعہ والے دن میں جس میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، جمعہ والے دن۔ اچھا وہاں تو 24 گھنٹے پتہ نہیں کون سی، لیکن یہاں تجربہ علماء کا مشاہدہ، ائمہ کا، صوفیاء کا مشاہدہ۔ ہمارا مشاہدہ تو نہیں ہوتا، ہم سے تو پوچھو کہ آج 50% دی سیل کتنے لگی ہے، ہمارا مشاہدہ او تھے 50% سیل لگی ہے اوتے جانا۔ تو اولیاء کا مشاہدہ یہ نہیں نہ ہوتا سیل کہاں لگی ہے، اولیاء کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے جمعے والے دن ایک ساتھ، یہ کون سی ہوتی ہے، تو پھر یہ اس کو ڈھونڈتے ہیں تو اللہ انہیں عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ اپنے اپنے علماء کے اور اولیاء کے مشاہدے ہیں۔ کسی نے کہا جی یہ جو ساتھ ہے نا جی جمعہ والی، یہ دونوں خطبوں کے درمیان ہے، یہ دونوں خطبوں کے، جب خطیب خطبہ دے کے بیٹھتا ہے تو پھر بیچ میں جو ٹائم ہوتا نا، یہ وہ والی ساتھ ہے جو مانگا جا ملتا ہے۔ اب یہ بعض بزرگوں کا مشاہدہ، اسی لیے جب خطیب بیٹھتا ہے تو اس ٹائم ہاتھ نہیں اٹھانے، لیکن اس ٹائم مانگ لینا چاہیے۔ اور میرا ویسے تجربہ ہے، میں نے اس دوران جو بھی مانگا ہے نا مجھے ملا ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، یقین کریں جو بھی مانگا نا جی عطا ہوتا ہے، یہ اتنی بڑی یعنی وہ۔ اب یہ بزرگوں، بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ جو ساتھ ہے نا، یہ ہمیں اس کا مشاہدہ ہوا ہے، یہ جیسے ہی امام جمعے کے لیے کہتا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، جیسے ہی امام سلام پھیرتا نا، سلام کے فوراً بعد وہ ساتھ آتی ہے۔ بعضوں نے کہا اس ٹائم جو مانگ، اب یہ اپنے اپنے میں نے عرض کیا کہ مشاہدے جس کو یعنی جو وہ قریب لگا انہوں نے۔ بعضوں نے کہا نہیں نہیں، یہ جمعہ والی جو ساتھ ہے نا جو یہ عصر اور مغرب کے درمیان آتی ہے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ یہ کون سی ساتھ، عصر اور مغرب کے درمیان۔ اب یہ اپنے اپنے مشاہدے، تو ہمیں جمعہ کے دن ان ساری ساتھوں میں مانگ لینا چاہیے مانگنا تو رب سے ہی ہے نا جی، خطبے میں بھی مانگ لیں اور فوراً امام سلام پھیرے تو بھی مانگ لیں، عصر کے بعد بھی مانگ لیں، بھئی کوئی تو ہوگی نا بیچ میں سے، اللہ عطا کرے گا۔ ویسے میرا جو ذاتی مشاہدہ رہا ہے وہ خطبے والا اور جمعہ کے فوراً بعد والا، یہ میرے مشاہدے میں رہا ہے، اور اس میں زیادہ جو کثرت رہی ہے وہ جمعے کے خطبے کے درمیان والی، یہ میرا مشاہدہ ہے، لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا مشاہدہ ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جناب، بڑی مزیدار بات ہے کہ 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں ہر منٹ، ہر گھنٹہ، پھر ہر گھنٹے میں 60 منٹ، پھر ہر منٹ میں 60 سیکنڈ، پتہ نہیں کون سی، اسی طرح جمعہ میں پتہ نہیں کون سی محنت ہے نا جی، لیکن میں قربان جاؤں کمال نہیں ہو گئی۔ اب آپ غور کریں حدیث کے جملوں پر، آپ کو مزہ آئے گا۔ حضور نے اب یہ نہیں کہا کہ رمضان المبارک میں ایک دن ایسا ہے، غور کریں آپ ذرا، ایک دن نہیں، حضور نے کہا شہر عظیم۔ یہاں اب دن نہیں ہے، یہاں اب گھنٹہ نہیں ہے، یہاں گھنٹے میں اب منٹ نہیں ہے، منٹ میں اب سیکنڈ۔ لفظ سنیں، یہ حضور کے جملے ہیں، اللہ اپنے حبیب کے لیے کہتا ہے، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ ہاں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو کہتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اب حضور کے جملے کیا ہیں؟ حضور نے کہا تم پر ایک سایہ کرنے والا پورا عظیم مہینہ، گویا کہ اب حضور نے کتنی بڑی نعمت ہمیں دے دی، اب گھنٹے بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں رمضان میں، منٹ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، سیکنڈ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ادھروں چند چڑھیا تے او قبولیت والیاں کڑیاں شروع، ادھروں چند چڑھیا شہرن۔ اچھا پھر دن بھی نہیں رات بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ دن میں رات میں، نہ شہرن، اب شہر میں دن بھی آ گیا رات بھی آ گئی، اب اس میں فجر بھی آ گئی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، ہر وقت۔ فرمایا یہ وہ مہینہ تم پر سایہ کرنے والا ہے، اس میں ایک سیکنڈ کوئی خاص نہیں ہے، جس وقت پورے مہینے میں، رات میں، دن میں، جس نماز کے بعد، نماز کا ٹائم بھی نہ ہو، جب بھی تم ہاتھ اٹھا دو گے نا، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اب اس میں ہر سیکنڈ میں تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے۔ کتنی بڑی بات حضور نے کر دی، غور کر رہے، شہر عظیم۔ اچھا کیا، اب ایک تو شہر کا، پھر دوسرا، ابھی رمضان آیا اور حضور اس سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ استقبال۔ رمضان آنے سے اس میں ایک حکمت اور ہے کہ سرکار نے یہ بتایا کہ
اچانک کوئی عظیم مہمان آ جائے نا گھر پہ ایک دم، مثلاً علی پور سیدہ شریف کے بزرگ اگر اچانک آپ کے گھر آ جائیں، ایک دم دروازے تے دستک ہوئے تے سامنے پیر صاحب تے پیراں تھلوں زمین نہیں نکل جانی، ہاتھ پیر نہیں پہ جاندے، کتھے بٹھائیے کی کریے کی لے آئیے، ایک دم ہفڑا تھفڑی نہیں مچ جاندی۔ میرے مشائخ سالک عباس شریف، میرے مرشد گرامی اگر میرے گھر تشریف لے آئیں، دروازے پر دستک ہو، میں دروازہ کھولوں، آگے میرے حضرت ہوں حضور قبلہ مرشد ثانی سرکار دامت برکاتہم میں، تو میں تو ہکا بکا رہ جاؤں گا، کہاں بٹھاؤں، کیا کروں، کیا لے آؤں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب چونکہ اتنا بڑا عظمت والا مہینہ تھا نا، یعنی بڑا مہمان آ جائے تو ایک دم ٹینشن ہو جاتی ہے نا، کی کریے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حضور نے کہا میں پہلے سے تیاری کرا دوں کہ بہت بڑا مہینہ ہے، کہیں ہپڑ تپڑ نہ ہو جائے اس لیے سرکار نے پہلے کہا بہت عظمت والا مہینہ ہے، یعنی پہلے سے تیاری کر لو، پہلے سے تیاری۔ پتہ چلا رمضان کی تیاری رمضان آنے سے پہلے کرنی چاہیے، ہن تو روزے رکھنا شروع کر دیو تیاری ہو جائے، ہاں شعبان کے کو 5-7 روزے رکھ لیے جائیں تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے ابھی سے بندہ۔ یعنی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رمضان شریف آنے سے پہلے نا کوشش کرتا ہوں کہ سنتیں بھی ساتھ پڑھوں اور پھر نفل بھی ساتھ فرضوں کے پڑھوں۔ ویسے یہ عادت رمضان میں بنتی ہے، اور بندہ بیزی ہوتا تو فرض پڑھ کے اور وتر پڑھ کے بندہ کہتا جی بس ہو گیا کام، لیکن کوئی رمضان آنے سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ 15-20 دن پہلے نہ اپنی روٹین، تاکہ کوئی استقبال ہو جائے بھائی اب سے، کیونکہ رمضان میں ہی سنتیں اور نفل نہ ہو بھائی، اس سے پہلے بھی تیاری تھوڑی بہت ہی ہو جائے، کوئی ماڑے موٹے جوڑ اسی کر سکنے ہیں انتظام ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کی تلاوت خالی رمضان میں ہی نہیں، یعنی آنے والا رمضان پہلے سے ذرا شروع کر لیں، 1-2 پارے پہلے ہو جائیں، باقی پھر رمضان شریف میں پڑھ لیں گے، ایک تیاری کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو حضور نے اس لیے صحابہ کو پہلے جمع کیا، بھائی خیال کرنا بہت بڑا مہمان ہے اور بڑی عظمتوں والا مہمان ہے اور بڑی برکتوں والا مہمان ہے، ایک دم آ گیا تو پریشان ہو جاؤ گے، میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں۔ ایک دوسرا یہ کہ حضور نے نا اس میں وقت کی غنیمت بھی بتائی کہ وقت کی قدر کرو۔ ہمارے یہاں وقت کی قدر نہیں ہے، ہمارے یہاں وقت کی قدر یقین کریں بالکل ہے ہی نہیں، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، ٹائم کی پابندی کا تو دور دور تک تصور ہی نہیں، یقین کریں۔ اچھا پھر لیٹ ہو جاؤ نا، عام لوگ تو عام لوگ رہے، میں نے دیکھا ہے علماء کا طبقہ جو ہے نا وہ بھی وقت کا پابند نہیں ہے۔ کئی علماء میں نے دیکھا ہے کہ انہیں کہا جی آپ نے تو اتنے بجے بولا تو چلو کیا ہوا، مطلب ان کے نزدیک بھی کوئی اس کی جبکہ جو ہمارے اکابرین تھے نا انہوں نے وقت کی قدر کی ہے۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر مسجد میں 1 بجے وہ داخل ہوئے نا پہلی دفعہ جمعے کے لیے، تو کہتے ہیں پھر ساری زندگی وہ 1 بجے ہی داخل ہوئے، لوگ انہیں دیکھ کے گھڑیاں ملاتے تھے، اتنے پابند تھے وقت کے، اتنے پابند۔ آپ ہماری قوم کو دیکھیں، ہماری قوم کو ٹائم کی بالکل قدر ہی نہیں ہے، نہ ہماری قوم پابندی کرتی ہے، اور اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو کہو تو کہتا تے کی ہویا، مطلب یہ ایک تو غلطی ہے اس پر پھر تے کی ہویا، کوئی چکر ہی کوئی نہیں، آنے یقین کریں کوئی بات ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ وقت کی قدر جو ہے، جو وقت کی قدر نہیں کرتا کہتے ہیں وقت اس کی قدر نہیں کرتا۔ میں کوشش کرتا ہوں نا تو اللہ یقین کریں مہربانی میں، بعضوں کا ٹریفک بڑا جام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، وہ ہو ٹائم پہ پہنچنا ہے، تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ راہیں بھی بنا دیتا ہے، آسانی بھی ہو جاتی ہے۔ بھائی خود بندہ کوشش کرے تو پھر اللہ بھی اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ ہمارے یہاں وقت کی پابندی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو یہ محترمہ وزیر اطلاعات تھیں، بی بی کیڑی ہے جنہیں کرپشن کیتی ہے، تو پھر فردوس عاشق عوان، تسی بھی کہو گے پتہ نہیں کنیا کرپشن کیتی ہے، ایک آدھ بی بی دا کی نہ لینا، یہ تو سارا ہی کرپٹ نے۔ وہ فردوس عاشق عوان جو تھی نا جی، اس نے چائنا کے یا پتہ نہیں جاپان کے کچھ لوگوں نے آنا تھا تو انہیں بلایا، تو ان کو کہیں انہوں نے ٹائم دیا، کہیں پتہ نہیں 9 بجے کا، وہ اپنے وقت پہ پہنچ گئے۔ یہ لوگ نواب لوگ ہیں ہمارے والے، تو یہ کوئی 11 بجے وہاں پہنچے تو وہ روڈ پہ کھڑے رہے، وہ وفد ان کا روڈ پہ کھڑا رہا، وہ ٹی وی پہ بڑے چلا تھا، بڑا خبریں آئی تھیں، تو وہ روڈ پہ کھڑے رہے۔ تو یہ پہنچے تو انہوں نے کہا آئیں، انہوں نے کہا جی کدھر آئیں؟ انہوں نے کہا جی بس میٹنگ کے لیے۔ انہوں نے کہا ہم تو صرف یہ بتانے کے لیے کھڑے تھے کہ ہم 9 بجے آئے ہیں اور آپ 11 بجے آئے ہیں، بس اب ہم جا رہے ہیں، 2 گھنٹے لیٹ ہو آپ لوگ۔
میرے ایک دوست ہیں وہ جاپان گئے, انہوں نے وہاں بتایا کہ وہاں اگر ایک بندہ لیٹ 1 منٹ لیٹ ہو جائے نا بندہ, تو ہمارے ہاں تو کہتے ہیں او ہو 1 منٹ لیٹ ہو گیا, او 1 منٹ تک یہ. وہاں اگر کہہ دو نا 1 منٹ لیٹ ہو گیا, وہ کہتے ہیں بھائی صاحب 1 منٹ لیٹ نہیں ہوئے آپ, 60 سیکنڈ لیٹ ہوئے ہو. یعنی منٹ نہیں, اگلے سیکنڈوں کی قدر کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں وقت کی پابندی بالکل نہیں ہے, اگلے سیکنڈوں کی قدر, تبھی تو ترقی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب حضور نے نا یہاں وقت کی قدر دلائی کہ یہ 1 مہینہ ہے, ایسا نہ ہو گزر جائے تسی ہاتھ ملتے رہ جاؤ کی ہویا. خیال کرنا, پہلے سے تیاری کر لو, یہ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا ہے, ایسا نہ ہو ٹائم ضائع ہو جائے, خیال کرو. یہ قدر کی. حضور نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. حضور نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کتنی چیزوں کو؟ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. فرمایا کہ صحتک قبل سقمک. حضور نے فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے فضل کیا ہوا ہے, آج نمازیں پڑھ لیتے ہو تو کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے سے پہلے کچھ کہا ہے میں نے, اگر آپ کو سمجھ آ جائے, کرسی سے بیٹھ کر پڑھنے سے, ہاں شکر کرو صحیح حالت میں سجدہ ادا کرتے ہو. صحتک قبل سقمک. بیٹے رکھ دو, بیٹھ جاؤ, بچے بیٹھ جاؤ, رکھ دو. فرمایا کہ صحت سے پہلے, بیماری سے پہلے صحت کو کیا جانو؟ غنیمت جانو. آج آپ دیکھتے نہیں ہیں مسجدیں رہی نہیں ہیں, کرسیوں کا گھر بن گیا, کرسیوں کا گھر بن گیا. 25 کرسیاں ادھر پڑی ہیں دائیں, 25 کرسیاں بائیں پڑی ہیں. یہ آج سے ذرا 20 سال پیچھے جائیں, کبھی مسجد میں کرسیاں دیکھی آپ نے؟ جو نہیں کھڑا ہو کے پڑھ سکتا تھا وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا. آج ہم لوگ سہولتوں کے مارے ہو گئے, ہر بندہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھنے لگا. حالانکہ آپ دیکھیں پہلے تصور ہی نہیں تھا مسجد میں کرسی کا. ابھی لوگ پہلے صفیں دیتے تھے, اب کرسیاں دیتے ہیں. یقین کریں, لوگ پہلے مسجد میں صفیں دیتے تھے, اب مسجد میں کرسیاں دیتے ہیں. آپ صفائی کرنا مشکل, سنبھالنا مشکل. اچھا پھر یہ ایسی کرسی دے دو نا مسجد میں, تو بابے کہتے ہیں نہیں یہ نہیں, وہ دوسری والی لاؤ. کیوں؟ بولا جی اس میں ذرا ٹیک ہے نا, ہاتھ رکھ کے. یعنی اب ہم سہولتوں کے مارے ہو گئے ہیں. بھائی چلو کرسی پر مجبوراً بیٹھ کے پڑھنا, تو ٹیک کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ٹیک والی لاؤ جی, ہاتھ ایسے رکھیں, اس پر ہتھی بنی ہوئی ہو. یعنی یہ ہم لوگ کس طرف چلے گئے ہیں, سمجھ میں آئی؟ تو جب میں کسی کو کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں نا, تو میں کہتا ہوں یا اللہ جب تک زندگی دے نا تو سجدہ اصلی حالت میں ہی ہوتا رہے. دعا کرو کہ اللہ سجدہ اصلی حالت میں دے, اور جب اصلی حالت میں نہ کرنے کی پوزیشن ہو, یا اللہ پھر تو سنبھال لینا اپنے فضل سے. اللہ اصلی حالت میں ہی قیام ہو, اصلی حالت میں ہی رکوع ہو, ہیں یہ نہ ہو کہ ہم کرسیوں پر بیٹھے. محتاجی سے اللہ بچائے, بولو آمین. اچھا دوسری بات حضور نے فرمایا شبابک قبل حرمک. حضور نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. بعد میں بندہ کہتا رہے ہن بڈھے ہو گئے ہن او گل کتے رہی, تو جدوں او گل ہے تائیں اللہ دی عبادت کر لو. بعد کہنا جی ہن بڈھے ہو گئے ہیں, تو جدوں جوان سی کیوں نہیں کیتی عبادت؟ حضور نے فرمایا اس کو غنیمت. پھر فرمایا حیاتک قبل موتک. فرمایا اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت. پھر فرمایا فراغک قبل شغلک. حضور نے فرمایا اپنی فرصت کو اپنے مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانو. ہاں کب بعد میں بیزی ہو گئے ہیں, شادی ہو گئی, ہن بچے ہو گئے نے جی, ہن جناب بڑے کم نے جناب, یعنی اور کسی مصروفیت میں بھی بندہ لگ جائے, تو ابھی ٹائم ہے, نماز عصر کی نہیں پڑھی تو ابھی پڑھ لو, بعد میں مہمان آنے والے ہیں, بندہ بیزی ہو جائے گا, نماز رہ جائے گی, عشاء کی نماز ہے, ابھی مہمان نہیں آئے یا ابھی کوئی کام نہیں ہے. فرمایا کوئی بھی ایسا لمحہ جو تمہاری فرصت کا ہے نا, تو مصروف ہونے سے پہلے اسے غنیمت جانو. ہے اور 5ویں بات جو حضور نے فرمائی نا, سبحان اللہ, ہائے ہائے, فرمایا غنا کا قبل فقرک. حضور نے فرمایا اپنی غنا کو اپنے فقیر ہونے سے پہلے غنیمت جانو. آج اللہ نے دیا ہے,
آج زکات نکال دو. ہاں کل وہ جی میرے کول ہوندا تے میں بھی دیندا تے فرمایا جدوں سی تاں کیوں نہیں دیتا, میرے کول ہوے تے میں مسجد بنا دیاں تے جدوں ہے تاں کیوں نہیں دیتا. فرمایا غنا کا قبل فقرک, اس سے پہلے کہ فقیر ہو جاؤ جو اللہ نے دیا ہے نا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اس میں سے نیکی کرو, بعد میں فقیر ہو جاؤ گے کچھ نہیں بچے گا. تو پھر رونے سے بہتر ہے آج اللہ نے دیا ہے, جو اللہ نے توفیق دی ہے آج ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. شہری بھی کراؤ, افطاری بھی کراؤ, شب قدر بھی کراؤ, مسجد بھی بناؤ, مدرسہ بھی بناؤ, ہر وہ دین کا کام جہاں تم خرچ کر سکتے ہو کرو, اس لیے کہ آج اللہ نے تمہیں عطا کیا. سمجھ میں آئی؟ تو حضور نے نا وقت کی بڑی قدر, اس میں جو پانچواں میں نے چوتھا جو عرض کیا نا کہ اپنی فرصت کے لمحات کو کیا جانو, ہاں یہ وقت کی قدر کہ آج اگر فرصت میں ہو تو قبل شغلک, اپنے شغل سے پہلے بیزی ہو جاؤ گے بعد میں سارا کام, آج اس کو غنیمت جانو. تو رمضان میں نا اپنے وقت کی قدر کرو کہ اللہ نے آج صحت دی ہے, بعد بابے ہو گیا جی, ہن فدیہ دے دئیے جی, رکھے نہیں جاندے, ہن شوگر ہو گئی ہے جی. تو اس سے پہلے کہ بندہ بیمار ہو جائے, ساری باتیں میرے حضور نے کر دی, سبحان اللہ, ساری باتیں کر دی کہ بھائی اب بوڑھے ہو گئے جی فدیہ دینا, تو فرمایا نہیں, ابھی صحت کو غنیمت جان اپنی بیماری سے پہلے. آج اللہ نے روزوں کی توفیق دی ہے, روزہ چھوڑنا نہیں, آج اللہ نے دی ہے, رکھ لے ان دنوں میں جتنے رکھ سکتا ہے. تو یہ حضور نے ہماری نے ایک باقاعدہ تربیت فرمائی ہے, ہماری حضور نے باقاعدہ رہنمائی فرمائی ہے اس معاملے میں کہ رمضان المبارک بڑا عظیم اور عظمتوں والا مہینہ ہے. فرمایا لوگو تم پر ایک سایہ فگن کرنے والا ہے, کون سا؟ شہر عظیم, بڑی عظمتوں والا, تم پر سایہ فگن ہونے والا. کون سا مہینہ؟ فرمایا کہ اس میں تمہارے دنوں کو اللہ نے روزے پر کے لیے فرض کیا ہے, دن میں روزہ, اور رات کو تطوع بنا دیا, یعنی تم پر مشقت بھی نہیں ڈالی. بولو سبحان اللہ. اگر حضور کہہ دیتے کہ دن کو تو روزے فرض ہیں اور قیام کو بھی حضور فرض کہہ دیتے, تجھے سوچو بھائی دیہڑی روزے رکھنے تے راتی جاگنا تے وہ بھی فرض ہو جاندہ. اسی لیے حضور 3 دن بعد تراویح پڑھنے نہیں آئے, 3 دن بعد. اور پوچھا حضور نے تو فرمایا مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں اللہ فرض ہی نہ کر دے, کہیں فرض ہی نہ ہو جائیں. اچھا اس کا مطلب ہے 3 دن کے بعد چوتھے دن حضور پڑھ لیتے نا. اب ذرا غور کر رہے ہیں, حضور کا مقام دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ نہیں سمجھے آپ, میں نے کچھ کہہ دیا ہے. حضور کا مقام دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ پڑھتے حضور فرض اللہ کر دیتا کہ میرے محبوب نے 3 دن کے بعد چوتھے دن لگاتار پڑھا ہے, لہٰذا جو میرے محبوب نے کیا اب تمہیں کرنا پڑے گا. لیکن حضور سمجھ گئے, حضور چوتھے دن نہیں آئے ہیں. صحابہ بیٹھے رہے انتظار میں. صبح صحابہ نے کہا حضور تو بیٹھے رہے. فرمایا مجھے یہ خدشہ ہوا کہ یعنی اگر چوتھے دن حضور آ جاتے نا تو پھر سانوں پھر تراویاں پھر سنت نہ رہندیاں, پھر فرض ہو جاندیاں. تو پھر 8 والا رولا بھی مکیا, پھر 20 پڑھنیاں سن. پھر بھابی کہندے رہندے پاویں 8 نے, پھر 20 پڑھنیاں سن. تے کم بڑا لمحہ سی, پھر تہاڑی روزہ تے راتی, تے پھر کتنے اسی. لیکن میں اپنے نبی پر قربان جاؤں, اگلا جملہ آپ کو اتنا مزہ دے گا آپ اشش کر اٹھیں گے. ایسی مہربانی, ایسی مہربانی, ہوئے ہوئے. فرمایا اللہ نے اس کے دنوں کو تو جعل اللہ صیامہ فریدہ, اللہ نے اس کے روزوں کو تو فرض کیا ہے. وقیامہ تطوعا, قیام کو تطوع کا ہے. اب فرض کہاں اور سنت کہاں؟ روزے دن میں فرض ہیں, رات کا قیام سنت ہے. لیکن اب حضور جانتے ہیں کہ میں نے تو رات کو سنت کہہ دیا ہے تو شیطان غلبہ کرے گا, چلو تراویاں نہیں بھی پڑھیاں تو خیر ہے. تو اب اگلا جملہ سنو, حالانکہ فرض کہاں اور سنت کہاں؟ فرض ہے, سنت ہے. لیکن پہلے کہا کہ یہ فرض ہے, پھر کہا وہ رات کا قیام سنت ہے. لیکن جب حضور فضیلت بیان کرنے لگے نا تو فرمایا من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ. حضور نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے, اللہ اس کے پہلے والے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ یہ کیا من ساما, من بولے میرے ساتھ, من ساما مانے جس نے رمضان کا روزہ رکھا, من
सामा, सामा माने रोजा रखा, मन माने कौन, जिसने। अब तवज्जो करो भाई, मन सामा, जिसने रमजान का रोजा रखा। तो रोजे क्या थे, हुजूर ने क्या कहा था? तो फर्ज अदा करने पर गुफिर अल्लाह मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, जो पहले गुनाह हुए वो माफ। तो आगे क्या कहा था? रात का क़याम क्या है? सुन्नत। तो अब फर्ज पर तो मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, तो सुन्नत पर इससे कम होना चाहिए ना सवाब? बोले भाई फर्ज में तो चलो, तो सुन्नत पर इससे कम होना चाहिए ना। अब हुजूर जानते थे कि मैंने तो सुन्नत कह दिया है तो शैतान तो हमला करेगा, सुन्नत इन्हें पढ़ने नहीं देगा। तो हुजूर ने फरमाया मन कामा के बाद, मन सामा के बाद का मन कामा, वहां का मन सामा, इसी हदीस का अगला टुकड़ा है। मन सामा के बाद का मन कामा रमजाना ईमानम व एहतिसाबन, वहां मन सामा रमजाना ईमानम व एहतिसाबन, यहाँ मन कामा, इसी हदीस के अगले जुमले, मन सामा के बाद मन कामा रमजाना ईमानम व एहतिसाबन। अब सवाब क्या है? गुफिरल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, फरमाया मैंने उसको फ़र्ज और इसको ततव्वो सुन्नत तो बताया है, लेकिन ये ना समझना कि फ़र्ज का सवाब और है, सुन्नत का सवाब और है। यहाँ रब की मेहरबानियों का आलम ये है, जितना फ़र्ज पर दे रहा है इतना ही सुन्नत पर अदा कर रहा है। कितनी बड़ी मेहरबानी है। यानी रात को सुन्नत रखा लेकिन रात के सवाब में कमी नहीं आने दी, कि फरमाया सवाब का आलम यह है कि गुफिरल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बे। इसका मतलब है कि ऐसा ना हो कि तुम रात को सुस्ती कर जाओ, खैर है जी दिन का रोज़ा फ़र्ज थी, रात का फ़र्ज नहीं थी, फरमाया सवाब में कमी नहीं आने दी। इसीलिए फरमाया कि रोज़े खुदा की बारगाह में ढाल बन जाएंगे और कहेंगे या अल्लाह खाने पीने से महफूज रखा है। और कामा में क्या है? फरमाया कुरान ढाल बन जाएगा, या अल्लाह इन्हों मच्छर भी लड़ते सी मस्जिद, जालियाँ अल्लाह दरवाज़ा भी नहीं सी ते फिर भी खलोता रहता सी, मैं इन्हों खिलार के रखिया। कुरान कहेगा, इधर रमज़ान कहे के रोज़े कहेंगे, इधर कुरान कहेगा या अल्लाह इन्हों जहन्नम में नहीं जान देना, ये तो पढ़ता रहा है। तो कुरान और रमज़ान के रोज़े ये ढाल बन जाएंगे और बंदे को जन्नत में दाखिल करवा देंगे। समझ में? इसका मतलब है कि रमज़ान के रोज़े भी छोड़ने वाले नहीं हैं और रमज़ान का क़याम भी, तरावियाँ भी छोड़ने वाली। हाँ, शैतान हमला करता है कि भाई खैर है, लेकिन ना 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 ना, क़यामा और सामा, कामा और सामा सवाब दोनों का एक जैसा हुजूर ने रखा। फिर आखिरी बात इस मौजू पर कि रोज़ा रखने से मिलता क्या है? रोज़ा रखने से आपने यहाँ महफिल की, क्या मिला? सवाब। हम यहाँ आए, क्या मिला? कारी साहब ने तिलावत की, नात पढ़ी, क्या मिला? आपने नात पढ़ी, क्या मिला? मैं बयान कर रहा हूँ, क्या मिला? आप यहाँ सुन रहे हैं, क्या मिला? यहाँ लंगर भी है, महफिल भी है, इनको क्या मिला? अहले खाना को। आप रोज़ा रखें, क्या मिला? सवाब। आप हज करें, क्या मिला? सवाब। आप कुरान पढ़ें, क्या मिला? आप बोल नहीं रहे, कुर्सी का असर होता है। ऐसा ही है, वैसे कुर्सी जैसी भी होती तो कुर्सी ही है ना जी, है? नहीं नहीं नहीं, आप ऊपर बैठे, मेरा कहने का ये मकसद नहीं था। तो क्या मिला जी? सवाब। क्या मिला? हज के बाद क्या मिला? सवाब। कुरान पढ़ने के बाद क्या मिला? माँ बाप की खिदमत के बाद सवाब। इसी तरह ना जी, नमाज पढ़ने के बाद सवाब, ज़कात देने के बाद, सदका देने के बाद, सहरी कराने के बाद, इफ्तार कराने के बाद। कोई एक चीज़ ऐसे जिसमें आपने सवाब का नाम ना लिया हो? हर चीज़ की जज़ा क्या है? सवाब। लेकिन कुर्बान जाऊं, हदीस कुदसी है, अल्लाह कह रहा है और हुजूर फरमा रहे हैं। अल्लाह ने हुजूर को कहा, हुजूर ने हमें बताया। अब गौर करें, हर चीज़ का सवाब, हर चीज़ की जज़ा क्या है? सवाब। लेकिन फरमाया अल्लाह ने महबूबिन से कह दो हर चीज़ की जज़ा सवाब है। सवाब देता कौन है? अल्लाह। फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिह। फरमाया महबूब अब तक हर नेकी पर इन्हें सवाब मिला है, अब मैं रोज़े के बदले सवाब नहीं दे रहा, जो सवाब देता है ना वो मैं हूँ। फरमाया हर नेकी पर सवाब मिला है, रोज़े में इन्हें मैं मिल जाऊँगा। अना अजज़ी, यानी इसकी जज़ा मैं खुद हूँ। हर नेकी की जज़ा सवाब है। अल्लाह फरमाता रोज़े की जज़ा मैं खुद हूँ, यानी हर बात पर सवाब मिलेगा, रोज़े पर इन्हें मैं खुद मिल जाऊँगा। और कर रहे हैं आप, कितनी बड़ी फजीलत है। कितने बदनसीब लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते। यकीन करें, मैं तो उनको देख के हैरान होता हूँ जो रोज़ा नहीं रखते। और इसलिए नहीं रखते कि जी प्यास बड़ी लगती है। तो मैं क्या, प्यास लगती है इसलिए? बोला हाँ। तो मैंने कहा प्यास मिटाता कौन है? बोला जी पानी। मैंने कहा तुम गलत कह रहे हो, पानी मिटाता है।
میں نے کہا پانی پیاس نہیں مٹاتا. میں نے کہا پانی تو سبب ہے, پیاس تو رب اپنے فضل سے مٹاتا ہے. بھائی آپ پانی پئیں اور اللہ فضل نہ کرے تو پیاس مٹے گی؟ پیٹ بھر جائے گا, پیاس نہیں مٹے گی. بھوک لگتی ہے تو میں نے کہا کون کھانا بھوک کون مٹاتا؟ بولا جی کھانا. تو میں نے کہا تم کھانا کھاؤ اور بھوک نہ مٹے پھر؟ یعنی اللہ کے فضل سے بھوک مٹتی ہے, کھانے سے نہیں مٹتی. اللہ فضل, بھائی دوائیں بھی تو ہم کھاتے ہیں نا, اللہ فضل نہ کرے شفا ملتی ہے؟ دوائیں کھا 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 کے بندہ معدہ خراب کر دیتا ہے. پتہ چلا کہ فضل رب کرے تو اس چیز میں اثر آتا ہے. تو تم پانی پیاس کے چکر میں روزہ نہیں رکھ رہے تو رب ناراض ہو جائے, اور فضل نہ کرے تو تم پی پی کے بھی رج جاؤ, پھر کیا کرو گے؟ اس لیے روزہ کوئی چھوڑنے والی عبادت تھوڑی ہے. اللہ کے بندے, اس کی جزا تو خدا ہے, رب خود ملتا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو روزہ نہیں رکھتے. اتنی بڑی فضیلت کو بندہ چھوڑ دے کہ روزہ رکھنے سے رب مل رہا ہو اور بندہ روزہ نہ رکھے. تو دوستو رمضان آنے والا ہے, بڑی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے. ابھی سے تیاری کر لیں, استقبال ابھی سے شروع کر دیں, تاکہ جیسے ہی رمضان آئے تو پھر آپ کو یہ ساری فضیلتیں جو ہے وہ نصیب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.